آپ نے سنا ہوگا ایک بڑا فتنہ شروع ہو رہا ہے، بہت بڑا فتنہ۔ امریکہ کے صدر آئے تھے نا ابھی ٹرمپ، سعودی عرب گئے تھے، عرب امارات گئے تھے، قطر گئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ اتنا بڑا آدمی بلا وجہ نہیں آتا، خالی گھومنے نہیں آئے تھے وہ۔ آپ اخبار اردو کا پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، ایک نیا مذہب نکالا جا رہا ہے، نیا مذہب، ابراہیمک فیتھ، ابراہیمی عقیدہ، ابراہیمک فیتھ سینٹر بہت بڑا بنا ہے عرب بھی ہے، امارات میں، متحدہ عرب امارات میں، دبئی میں کہیں پر بڑا سینٹر بنا ہے، اور دبئی نے اس کو مانا ہے۔ السلام علیکم۔ کیا واقعتاً نیا دین آنے والا ہے؟ کیا واقعتاً نیا مذہب آنے والا ہے؟ کیا کوئی ایسا مذہب آنے والا ہے جو اسلام کو ہٹا کر اس مذہب پہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے؟ استقبال ایک مرتبہ پھر۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں عمر الیاسی، جنہوں نے پیشن گوئی کی ہے کہ عنقریب اس دنیا میں ایک نیا مذہب متعارف ہوگا اور سارے لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، یہودی، عیسائی اور مسلمان سارے اس نئے مذہب پر عمل کریں گے۔ اس نئے مذہب کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، آئیے اس ویڈیو میں ہم سمجھتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اگر ویڈیو میں آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کچھ لوگوں پر بین الاقوامی، بین المذاہب ہم آہنگی کا نشہ اتنا چھا جاتا ہے کہ انہیں اپنے ہی دین اور اپنے ہی دھرم پر کچھ نقص اور کچھ کمی نظر آنے لگتی ہے، اور یہی حال ہے جناب عمر الیاسی صاحب کا، جو شاید یہ بھول چکے ہیں کہ اسلام واحد مکمل مذہب ہے، بلکہ آخری مذہب ہے، اس کے بعد کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہونے والا، لا دین الا دین الاسلام۔ اسی لیے تو کبھی آپ انہیں مندر کے ادگھاٹن میں دیکھیں گے تو کبھی اسلام دشمنوں کے ساتھ، تو کبھی اسلام اور قرآن کے خلاف بات کرتے ہوئے سنیں گے۔ انہوں نے ایک پیشن گوئی کی، اور صرف پیشن گوئی ہی نہیں کی بلکہ اس کی حمایت کی، اور یہ کہا کہ ایک نیا مذہب عنقریب آنے والا ہے، اور اس نئے مذہب میں یہودی، عیسائی اور اسلام یہ تینوں یکجا ہو جائیں گے، اور اس یکجا ہونے کا فائدہ انہوں نے بیان کیا کہ ان تینوں کے ایک ہونے سے آپس کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ آئیے جانتے ہیں کیا واقعتاً اس نے جو کہا وہ واقعتاً صحیح ہے یا نہیں، کہ اس نے اپنی زبانی سے کوئی پیشن گوئی کی ہے۔ کچھ علامت نکل کر ایسے آ رہے ہیں کہ واقعتاً اس کی پیشن گوئی میں کہیں نہ کہیں سچائی نظر آ رہی ہے، کہ واقعتاً لوگ اس چیز کے لیے کوشاں ہیں۔ آئیے انہوں نے کیا کہا، ان کی کیا پیشن گوئی ہے، وہ پیشن گوئی آپ کی اسکرین میں آپ دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم، یہودی اور عیسائی آپس میں چچازاد بھائی ہیں، ان کی بنیاد ایک ہی ہے، لیکن آپس میں جھگڑتے ہیں۔ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا میں تیاری چل رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نئے مذہب کا نام ابراہیم ون فیتھ ہوگا۔ آنے والا وقت میں یہ مذہب ابراہیمی کہلائے گا، جس کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ ہندی نیوز پورٹل ABP لائیو پر ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ اس رپورٹ کے شائع کے مطابق عمر الیاسی کا کہنا ہے کہ یہودی، عیسائی اور اسلام مذہب کا بنیاد ایک ہی ہے، فادر ایک ہیں، تو آپس میں جھگڑا کس طرح ختم کیا جائے؟ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے کہ یہ تینوں ایک ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے رمضان کے مہینے میں احساس ہوا، اس لیے کہ اس سے پہلے ہی اس کے لیے آواز اٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ آگے وہ کہتے ہیں ان تینوں مذہب کو یکجا کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ایسا مذہب ہونا چاہیے جہاں تینوں ساتھ رہ سکیں، اور وہ صرف اور صرف ابراہیمی عقیدہ ہے۔ اس مذہب کے آمد سے پوری دنیا کے اندر سب ایک ہو جائیں گے اور امن باقی رہے گا۔ کیا واقعی یہ دین اسلام ہے یا کوئی NGO کا پروجیکٹ جو جب جی چاہے جس رنگ میں آپ چاہیں آپ اسے ڈال دیں؟ کچھ سوال ہے عمر الیاسی سے، کیا انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مذہب آخری مذہب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت مکمل کر دی گئی، دین مکمل کر دیا گیا، اب اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی آوے کوئی مانے، یہودی ایک ہو یا عیسائی ایک ہو یا نہ ہو، اس مذہب میں کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں آنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک یہودی اور عیسائیت اور یہ ساری مذہب پسندیدہ نہیں ہے، صرف اسلام ہی واحد مذہب ہے جو پسندیدہ، جو لائق پسندیدہ ہے۔ اگر یکجا ہونا ہے، اگر لوگوں
کو ایک ہونا ہے, لوگوں کی لڑائی ختم کرنی ہے, تو صرف ایک واحد پلیٹ فارم ہے, اسلام کا پلیٹ فارم. اس پلیٹ فارم پہ عیسائی بھی آ جائیں, اس پلیٹ فارم پر یہودی بھی آ جائیں, اس پلیٹ فارم پر مسلمان پہلے سے موجود ہیں. واقعتاً اس دنیا میں امن پھیلے گا, واقعتاً اس دنیا میں لوگ چین اور سکون سے رہیں گے. لیکن اس طریقے سے نئے مذہب کی آمد کی خوشی اور مبارکباد دینا اس کے مسلمان ہونے پر شک و شبہات کو بڑھاتا ہے. آئیے جانتے ہیں کیا واقعتاً اس نے جو کہا وہ واقعتاً صحیح ہے یا نہیں, کہ اس نے اپنی زبانی سے کوئی پیشن گوئی کی ہے. کچھ علامت نکل کر ایسے آ رہے ہیں کہ واقعتاً اس کی پیشن گوئی میں کہیں نہ کہیں سچائی نظر آ رہی ہے, کہ واقعتاً لوگ اس چیز کے لیے کوشاں ہیں. آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنی رائے کا اظہار اس میں ضرور کریں. ویڈیو آپ نے سنا ہوگا ایک بڑا فتنہ شروع ہو رہا ہے, بہت بڑا فتنہ. امریکہ کے صدر آئے تھے نا ابھی, ٹرمپ, سعودی عرب گئے تھے, عرب امارات گئے تھے, قطر گئے تھے. کیوں آئے تھے؟ اتنا بڑا آدمی بلا وجہ نہیں آتا, خالی گھومنے نہیں آئے تھے وہ. آپ اخبار اردو کا پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. ایک نیا مذہب نکالا جا رہا ہے, نیا مذہب, ابراہیمک فیتھ, ابراہیمی عقیدہ ایک نیا چل رہا ہے, ابراہیمی عقیدہ. ابراہیمک فیتھ سینٹر بہت بڑا بنا ہے, عرب بھی ہے, امارات میں, متحدہ عرب امارات میں, دبئی میں کہیں پر بڑا سینٹر بنا ہے, اور دبئی نے اس کو مانا ہے, اور دبئی ابراہیمک فیتھ سینٹر کو مان بھی چکا ہے. کیا ہے وہ ابراہیمک فیتھ سینٹر؟ کیا ہے وہ؟ کہ بھئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے تھے حضرت یعقوب, ان کی نسل میں ہے یہودی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد ہیں حضرت اسماعیل, ان کی امت میں ہے محمدی. تو ایک ہی باپ کے تو ہوئے دونوں. بھئی حضرت ابراہیم کے وہ بھی ہیں, حضرت ابراہیم کے تم بھی ہو, پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ حضرت ابراہیم کو آپ مانتے ہیں, حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کو مان رہا ہو, ایک بیٹے کو نہیں مان رہا ہے, یہ کیا بات ہے؟ یہ امریکہ لایا ہے. ابراہیمک فیتھ سینٹر, ابراہیمی عقیدہ, معاہدہ ابراہیمی. میں نے اخبار میں پڑھا کہ متحدہ عرب امارات تو اس کو مان چکا ہے, یعنی انہوں نے تو یہودیوں سے, اسرائیل سے دوستی کر لی اسی بنیاد پہ کہ بھئی ایک باپ کی دو اولاد ہیں, تم بھی ہم چچا تایا کی اولاد تو ہیں, تو پھر جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ, میں نے اردو کے اخبار میں پڑھا اس بات کو. فتنے آ رہے ہیں. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ سارے عرب مل کے یہودیوں کو مان لو, اسرائیل کو مان لو. کیوں؟ کہ بھئی وہ بھی حضرت ابراہیم کے, یہ بھی حضرت ابراہیم کے, تم بھی انہی کے, تم بھی انہی کے. الگ کیا بات ہے؟ اس نے ٹرمپ جو گئے سیریا میں, احمد الشرع, اس سے بھی بات کری کہ بھئی معاہدہ ابراہیمی کو مان لو. سعودی عرب گئے, محمد ابن سلمان سے بھی کہا معاہدہ ابراہیمی کو مان لو. ان لوگوں نے ابھی مانا نہیں ہے. عرب امارات نے مان لیا ہے. اب وہ چاہتے ہیں سارے عرب اور سارے مسلمان, سارے مسلم ملک یہودیوں کو مان لو, چونکہ یہودی بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں اور تم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہو. وہ ان کو نبی مانتے ہیں, وہ ان کو نبی مانتے ہیں, ایک ہی تو بات ہو گئی. پھر جھگڑے کی کیا بات ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست, کہاں سے کہاں تک بات پھیل رہی ہے. غزہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں نا, اتنی بمباری ہو رہی ہے, چیتھڑے اڑ گئے, لاشوں کی چیتھڑے اڑ گئے. نہ کھانا نہ پینا, فائرنگ, بمباری, ہوائی حملے, بہت زبردست. اللہ معاف کرے, ہم تو چاہتے ہیں جنگ بندی ہو اور راحتی سامان پہنچایا جائے, اور کاش کوئی مسلمان یا کوئی عرب ملک کھڑا ہو جاتا کہ فلسطین کی یہودیوں, فلسطین کی مدد کر دیتا, یہودیوں سے ان کو بچا لیتا. آپ لوگ دعا کیا کریے, بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے.
آج کے اخبار میں نے اردو کے اخبار میں پڑھا، ایک فلسطین کی لڑکی ہے بیچاری، کوئی ہوگی 15 سال کی، رو رہی ہے، رو کے کہہ رہی ہے اب تو مان جاؤ، اب تو سانس لینے دو، ہم پریشان ہو گئے، ہم بہت پریشان ہو گئے، ہمیں سانس تو لے لینے دو۔ تو میرے بھائیوں، آپ الحمدللہ یہاں پر ہیں، خیریت سے ہیں، لیکن فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیے، دعا کریے، مبارک۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک شیئر کریں تاکہ اس فتنے کا مقابلہ وہ کھلے طور پر کر سکیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت۔